الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کے ساتھ ساتھ رمضان کے ساتھ ساتھ رجب المرجب بھی ہے. رجب المرجب اپنے اندر بہت برکتیں رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، مسلمان بندوں پر، توبہ کرنے والوں پر، اس کی طرف رجوع کرنے والوں پر، نیک زندگی گزارنے والوں پر، سچائی کا ساتھ دینے والوں پر خصوصی مہربانی ہوتی ہے. اسی مہینے میں ہم اہل سنت و جماعت حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں چھٹی شریف کہا جاتا ہے. یعنی 6 رجب المرجب کو حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے اور ان کا مزار ہندوستان اجمیر میں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے اولیاء کرام میں اور بلند پایا اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ ہی کی نسبت سے سلسلہ چشتی جو ہے، وہ چشتیہ سلسلہ جو ہے نا، وہ آپ ہی سے جاری و ساری ہے اور آپ اس کے بڑے پیشوا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء میں بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا. آپ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ہیں، یعنی انہی کے زمانے میں آپ تھے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں، عراق میں ہوتے تھے اور آپ ایران کے علاقے سجستان میں ہوتے تھے. یہیں پر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ہی
سجستان یا سیستان کا جو علاقہ تھا اس میں آپ نے تعلیم حاصل کی. آپ کی پیدائش، آپ کے بچپن کا زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے. چنانچہ 537 ہجری بمطابق 1142 ہجری میں سیستان یا سجستان کا ایک علاقہ تھا جس کو سنجر کہتے ہیں. اس سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. اسی لیے آپ کو حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کا نام حسن رکھا گیا اور آپ خاندان میں نجیب الطرفین مانے جاتے تھے. نجیب الطرفین اس شخص کو کہتے ہیں یا اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کے 2 شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اولاد میں سے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھی. تو اس طرح جب کوئی اولاد ہوتی ہے جس کا والد بھی سید ہو اور والدہ بھی سید ہو، اور ایک امام حسن کی اور ایک امام حسین کی اولاد میں سے ہو، تو اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. اگر ایک ہی جیسے امام حسن کی اولاد میں سے ہی باپ اور ماں ہو تو پھر وہ سیدی کہلاتا ہے، یا امام حسین کی اولاد سے ہی ماں اور باپ ہو تو وہ بھی سید کہلاتا ہے. لیکن اگر یہ دونوں شہزادوں کی اولادوں میں سے ہو جائے تو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو ایک بزرگی، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک عظمت تو ماں باپ اور خاندان سے ہی حاصل ہو گئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاندان میں پیدا فرمایا. پھر دین کی خدمت، دین سے لگاؤ، دین کے لیے سفر، پھر اس کے لیے کوششیں، پھر حاصل ہونے کے بعد امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش، کفار و مشرکین میں جا کے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش، پھر اس راہ میں تکلیفیں، پریشانیاں، یعنی دین اسلام کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا. جہاں پر دین اسلام ہو ہی نہ وہاں جا کر دین کا کام کرنا، یہ دین کی گویا مدد کہلاتی ہے. تو اس طرح آپ کے بہت سارے لقب مشہور ہو گئے. چنانچہ آپ کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، آپ کو وارث النبی کہا جاتا ہے، اور آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. اب ان القابات کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بس لوگوں نے نام دے دیا. جیسے آج لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو جس کو تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں یا جس کو تھوڑا بھی اوپر پہنچانا چاہتے ہیں تو مختلف القاب سے نواز دیتے ہیں. کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، چاہے وہ دنیا داری میں ہو، چاہے وہ دینداری میں ہو، چاہے وہ صوفیہ کے معاملات میں ہو. اب اس میں کوئی جعلی ڈبہ پیر قسم کے لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی بڑے بڑے القابات سے نواز کے جناب لوگوں کے سر پہ بٹھا دیا جاتا ہے. جو دھوکہ دہی والی بات ہے میں اس کی طرف اشارہ دے رہا ہوں. تو اب جو انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے نہ تو وہ لائق ہوتے ہیں، نہ اس کے قابل ہوتے ہیں، نہ وہ اس لقب کے مصداق ہوتے ہیں، اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے. لیکن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز آپ کو جو بھی القاب دیے گئے آپ ان لقبوں کے مصداق تھے. ایک اور آپ کا لقب معین الدین بھی آتا ہے. چنانچہ تو معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول، یہ سارے القاب آپ کے ہیں. اب
وارث النبی کیسے؟ وارث النبی اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے جتنے بھی علوم تھے آپ نے ان سب کو حاصل کیا بچپن ہی سے، مطلب حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی پڑھی، صوفیاء کے پاس جا کے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے تصوف کا علم بھی حاصل کیا، دنیا داری کا علم بھی حاصل کیا، اور بہت سارے علوم میں حاصل کر کے اپنا ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ تو جو بھی عالم ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، تو اس کو وارث الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی وراثت سے حاصل۔ تو اس طریقے سے آپ وارث نبی ہوئے یا وارث رسول ہوئے۔ اسی طرح عطائے رسول اس طرح کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کے جب مدینہ منورہ پہنچے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لمبا ایک واقعہ ہے، جب آپ نے اپنی سیاستیں پوری کر لی اور سب کچھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کو آپ کے پیر و مرشد لے گئے اور وہاں جا کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اسے قبول فرمائیے اور اس پر شفقت فرمائیے۔ چنانچہ آپ کو خواب میں بشارت دی گئی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس کو ہندوستان کی ولایت اور وہاں کی ذمہ داری دے دی ہے، یہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر دین کا کام کریں، دین کو پھیلائیں۔ ہندوستان یعنی مشرکین کا گڑھ، بت پرستوں کی مملکت، بت پرستوں کی دھرتی، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہندوستان، وہاں آپ کو بھیجا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کو یہ گویا ایک تحفہ عطا کیا، ہندوستان کو ایک تحفہ عطا کیا دین اسلام پھیلانے کے لیے، تو یہ عطائے رسول بن گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے اتنی دین کی خدمت کی، اتنی دین کی خدمت کی اور دین کی مدد گویا کی کہ آپ کو معین الدین کا لقب دیا گیا، یعنی دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا۔ پھر آپ کو سلطان الہند کا لقب دیا گیا ہندوستان میں آنے کے بعد، جب آپ نے خدمات دی اور سب کچھ کرنے کے بعد، اور ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کی کوششوں سے، آپ کے مریدوں کے ذریعے سے، آپ کے خلفاء کے ذریعے سے، آپ کی اپنی کوشش کے ذریعے سے اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے خلفاء کے ذریعے سے، مریدوں کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا، کم و بیش 90 لاکھ افراد ہندوستان میں آپ کی وجہ سے مسلمان، آپ کی وجہ سے 90 لاکھ افراد۔ ہندوستان بہت بڑی سرزمین ہے۔ آج پاکستان، ہندوستان جب یہ الگ ہوا، اس کے باوجود بھی وہاں 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے ابھی بھی۔ تو اس میں سے کچھ مسلمان ہیں، باقی سارے مختلف قومیتوں میں یا مختلف مذاہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، اور ان کی جو الگ الگ شاخیں ہیں وہ الگ بھرمار ہیں وہاں پر، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھا۔ تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ اس وقت ہم 1443 ہجری میں بیٹھے ہیں، اور سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی وہاں پر 5ویں صدی ہجری کے آخر میں پہنچے تھے۔ تو تقریباً 900 ساڑھے 900 کے آس پاس سال ہو چکے آپ نے کہا۔ تو اس وجہ سے آپ کو سلطان الہند کا نام دیا گیا، لقب دیا گیا، کہ پورے ہندوستان پر گویا روحانی طور پر آپ کی حکمرانی، روحانی طور پر۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا ایک اور لقب غریب نواز، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور غریب نواز اس طرح پڑا آپ کا لقب کہ آپ کی جو خانقاہ ہے اجمیر شریف میں، اسی وقت سے وہاں مختلف
شہروں سے، قصبوں سے، علاقوں سے، صوبوں سے، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس کے ممالک سے، جیسے افغانستان، پھر اسی طریقے سے ایران، اس وقت تو پاکستان نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، پھر اسی طریقے سے عربستان کے مختلف علاقوں سے، عراق کے مختلف علاقوں سے آپ کی شہرت سن کر لوگ وہاں آتے تھے روحانیت سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دینی علوم درس نظامی ہے یا اور قرات ہے یا اور دیگر چیزیں، فتاوی نویسی ہے، فتویٰ، ان کے لیے تو پوری دنیا میں مدارس تھے، لیکن صوفیاء، اور وہ بھی قابل صوفیاء، وہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کے بغیر یہ نہیں ملتے۔ تو جیسے جیسے آپ کی شہرت پہنچ گئی تو لوگ وہاں آتے رہتے۔ اب جب وہ لوگ آتے تھے اور اطراف کے غریب لوگ بھی آتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا جیسے دیگ ہوتی ہے، دیگ بنوائی اور وہاں کھانا ہوتا رہا۔ اب لازمی بات ہے ایک دیگ جب پکتی ہے، ہمارے ہاں جو 10 کلو کی دیگ پک جاتی ہے بریانی کی، جزالن کی، تو 40 45 50 افراد کھاتے ہیں اس کو۔ اگر زیادہ ہو جائیں تو 2 دیگیں بنانی پڑتی ہیں، 3 دیگیں بنانی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کے اس لنگر خانے پر، آپ کے دسترخوان پہ ہر روز 10، پھر کبھی 20، کبھی 40، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 400، کبھی 500 افراد ایک وقت میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ دیگ چھوٹی پڑنے لگی، تو آہستہ آہستہ اس دیگ کا سائز، جو بھی آپ کے خدام تھے، آپ کے معتقد تھے، وہ بڑھاتے چلے گئے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور آج بھی اگر کوئی شخص اجمیر چلا جائے، آج کی تاریخ میں، آج 2022 کے فروری میں ہم موجود ہیں، آج بھی اگر کوئی ہندوستان اجمیر چلا جائے آپ کی خانقاہ پر، تو وہ دیگ آج بھی موجود ہے، اور اتنی بڑی دیگ ہے وہ کہ منو کھانا اس کے اندر پکتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے لنگر چلا آ رہا ہے، اس وقت سے، یعنی 900، پونے 900، 950 سال سے وہ لنگر مسلسل لوگ کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے روز پکتا ہے، روز کے اندر ڈلتا ہے، روز مسالے ڈلتے ہیں، روز۔ اب دینے والے، اب ایسا تھوڑی ہے کہ آسمان سے گرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، وہ لوگ وہاں جا کے دیتے رہتے ہیں، وہ پکتا رہتا ہے، دیتے رہتے ہیں، پکتا رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، پکتا رہتا ہے۔ لیکن وہ لنگر، چونکہ اولیاء کرام صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے، تو اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے یا شروع کیا جاتا ہے تو وہ رہتی دنیا تک چلتا ہے۔ جو کام دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں وہ چند سال تک تو چلتے ہیں، اس کے بعد نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام جب اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے، ان کا فیض ان کے دنیا سے ظاہری طور پہ جانے کے بعد بھی وہ فیض چلتا رہتا ہے۔ بھلے کوئی انکار کرتا رہے، انکار کرنے سے فیض ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک آدمی ابھی اس وقت 1:30 بج رہا ہے اور سڑک پہ جا کے آنکھیں بند کر کے بولے کہ سورج کہاں ہے، اندھیرا ہے، مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی سورج نہیں ہے۔ ایسے لوگ سورج بولتے ہیں، یا کوئی نابینا شخص ہو وہ آ کر بولے بھی کہاں ہے سورج، کون سی روشنی، مجھے تو اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو اس میں سورج کا کتنا قصور ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، سورج کا تو کوئی قصور نہیں، قصور اس بندے کا ہے۔ تو فیض وہ چلتا رہتا ہے۔ اب میں 1-2 چھوٹی مثالیں دیتا ہوں آپ کو فیض کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، تو کراچی میں 2-3 مقامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلفٹن اور ڈیفنس کا ایریا جو ہے، آپ اس پورے کلفٹن اور ڈیفنس کے ایریا میں میلوں تک، وہ جو پوری ساحلی پٹی کہلاتی ہے، ساحلی پٹی وہ بلوچستان سے شروع ہوتی ہے، گڈانی وغیرہ سے، وہ آگے سے جا کے شروع ہوتی ہے، پھر یہ گھومتے 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 آتی ہے آپ کے کراچی، کراچی سے ہوتے ہوتے ڈیفنس سے جاتے جاتے سندھ کے اندر تک چلی جاتی ہے۔ اس پوری ساحلی پٹی میں جہاں کہیں بھی بورنگ کریں، کنواں کھودیں،
پانی کس ذائقے کا نکلتا ہے؟ کسی کو ہے تجربہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دم نمکین، کھاری، گلے سے نہ اترے، کیونکہ سمندر ٹچ کر رہا ہے نا اس کو، تو سمندر زمین کے اندر سے ہے، کیونکہ پانی زمین کے اندر بھی سفر کرتا ہے، پانی جو ہے وہ زمین کے اندر بھی سفر کرتا ہے۔ تو اب ساحلی پٹی کے ساتھ جتنی بھی جگہ ہے، پورا ڈیفنس آپ کہیں سے بھی کھود کے دیکھ لیں، پانی کے لیے بورنگ کر لیں یا کنواں بنا لیں، آپ کو سمندری پانی یعنی نمکین کڑوا پانی ملے گا، نہیں پی سکتے اس کو۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں نیچے ایک کنواں کھودا گیا آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں، اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 91 ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ 91 ہجری میں، 91 ہجری 91 ہجری سے لے کر اس وقت ہم 1443 ہجری میں موجود ہیں، یعنی کم و بیش 12.5 پونے 1300 سال ہو گئے اس بات کو۔ کنواں کھودا گیا تھا وہاں، آج بھی اس کنویں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، آج بھی۔ حالانکہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے سمندر کتنے میل دور ہے؟ 1 سے 2 کلومیٹر دور ہے بس، اور اس پوری ساحلی پٹی میں آپ ڈیفنس میں کہیں بھی کنواں کھود لیں، بورنگ کر لیں، پانی آپ کو کڑوائی ملے گا اور نمکین کھاری پانی ملے گا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اتفاق ہو تو ڈیفنس بھی میلوں پھیلا ہوا ہے، تو یہی اتفاق کسی اور جگہ بھی ہونا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ کا فیض ہے۔ ایک بات، اب یہ تو سمندر کا حساب کتاب، اب پہاڑیوں کی طرف آ جائیے۔ ہماری پہاڑیاں، یہ بلوچستان کا سلسلہ چلتا ہے، پھر ہمارے کراچی کی طرف آؤ تو یہ اورنگی ٹاؤن، نئی کراچی، یہ سارا پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے ہمارا۔ اس پہاڑیوں کے اندر ایک شخص جو ایک نامی گرامی اپنے وقت کا ایک برا شخص کہلاتا تھا، منگو ڈاکو کے نام سے، جو ڈاکے مارا کرتا تھا، لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھولا اس کے لیے، ہدایت اسے ملی، ایک ولی کامل کے ہاتھ پہ توبہ کی اس نے، پھر اسی کی صحبت میں رہ کے روحانیت میں مقام حاصل کرتا گیا، ایک ولی کامل بن گیا وہ۔ اور پھر جب ولی کامل جہاں ڈیرا ڈالتا ہے، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اور وہ کرتا تھا۔ تو اس کے پاس اس علاقے میں کسی زمانے میں کوئی جلد کی بیماری کی وبا پھیل گئی، اسکن پرابلم، خارش سمجھ لو، دانے سمجھ لو، جلد میں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ پھیل گئے۔ اب وہ لوگ ان کے پاس آتے اور وہ دم کرتے اور کچھ کرتے، تو اب کسی نے ایسی، یہ بس سنی باتیں ہیں لیکن ثبوت اس کا موجود ہے کہ بھائی آپ ابھی تو کر رہے ہیں لیکن یہ وبائیں تو آتی رہتی ہیں، تو حضرت جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے مریض ٹھیک ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دے گا، جب ابھی کر رہا ہے تو بعد میں بھی کرے گا۔ چنانچہ آپ کو بشارت ہوئی اور آپ نے ایک جگہ جا کر پہاڑی کے اس ایک چٹان میں کھدائی کروائی، کہا کہ یہاں کھودو، یہاں سے چشمہ نکلے گا۔ چنانچہ جب وہاں کھودا گیا تو پتھر کے اندر سے چشمہ نکلا، پانی نکلا۔ اب پانی نکلا وہ ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا، تو کہا کہ حضرت یہ تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے، اس کا کیا کریں؟ کون اس کو مطلب ٹھنڈ میں اس کو سنبھالے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے، چلو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اس کے برابر میں کھودو۔ برابر میں سوراخ کیا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ جیسے گرم نکلے گا، تو وہاں سے گرم پانی نکلنا شروع۔ ایک ہی چٹان کا پتھر ہے، ایک سوراخ سے ٹھنڈا پانی، ایک سوراخ سے گرم پانی۔ اب حضرت منگو پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے فوت ہوئے، پردہ کیے کتنے ہی سال گزر گئے، وہ گرم پانی اور ٹھنڈا پانی آج بھی کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، نکل رہا ہے۔ اچھا، نہ صرف نکل رہا ہے بلکہ جلد کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں جا کے جو وہاں پر نہاتا ہے اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کے برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں،
میں آپ کے سامنے امام صاحب بیٹھا ہوں، میرے 3 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 30 سال ہے، ایک کی عمر 21-22 سال ہے، ایک کی عمر 15-16 سال ہے۔ یہ تینوں اپنی اپنی عمر کے حصے میں جب چھوٹے تھے تو ان کے جسم پہ دانے نکلے تھے، مجھے یاد ہے، بہنے والے دانے جس میں سے ہر وقت پانی رستا رہتا ہے۔ بڑا علاج کرایا، کچھ بھی نہیں، بڑے جلد کے ڈاکٹروں کو دکھایا، نہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ تو ان تمام چیزوں کو بلیو کرتے ہو، مانتے ہو، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا ہاں، میرے تو ذہن میں ہی نہیں رہا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کو وہاں لے گیا، وہاں میں نے اس کو نہلایا۔ 2-3 دن کے بعد وہ دانے ایسے ختم ہوئے، آج اس کی عمر 30 سال ہے، دوبارہ وہ دانے نہیں نکلے۔ پھر اس کے بعد جو چھوٹا میرا بیٹا ہے، درمیان والا، وہ جب پیدا ہوا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، 7-8 سال کا ہوا، اس کو بھی ویسے دانے نکلے۔ تو اب تو چونکہ مجھے پتا تھا تو میں اس کو لے گیا وہاں جا کے اس کو نہلایا، اس کے دانے بھی ختم۔ تیسرا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی جب چھوٹا تھا، 3-4-5 سال کا تھا، جب اس کو بھی دانے نکلے تھے۔ اب یہ اللہ کی مرضی کیوں نکلتے تھے، اس کو بھی وہاں جا کے نہلایا میں، دوائیں استعمال کرنے کے باوجود وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بزرگ چلے گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن ان کا فیض، ان کی برکتیں آج بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے آدمی۔ اگر کوئی پاکستان کے، کراچی کے، سندھ کے کسی حصے میں کھڑا ہو کر یہ کہتا پھرے او جی میں ولیوں کو نہیں مانتا، او جی میں بزرگوں کو نہیں مانتا، تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں تم مانو؟ مت مانو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، یہ کوئی پاکستان کا آئین تھوڑی ہے کہ ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو ماننے نہ ماننے کا تو حکم دیا ہی نہیں ہے، اس نے تو انبیاء کو ماننے اور قرآن کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس کو نہیں مانو گے تو کفر و شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اولیاء کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، مانو گے تو برکتیں حاصل ہوں گی، نہیں مانو گے تو محروم رہو گے، ختم، بس۔ اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو جو مانتا ہے فیض اٹھاتا ہے، جو نہیں مانتا ٹھیک ہے، نہ مانے، کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، لڑائی تو ہے نہیں اس میں۔ لیکن کسی کے انکار کرنے سے آج پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے وہاں نئی کراچی کے اطراف میں بھی کتنی مسجد میں یا گھروں میں لوگ ایسے ہوں جو ولیوں کو نہیں مانتے ہوں، انکار کرتے ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے وہ تقریریں بھی کرتے ہوں اولیاء کے انکار میں، میں آپ سے سوال یہ کرنا ہے، مجھے بتائیے کیا ان کی تقریروں سے، کیا ان کے انکار سے، کیا ان کے رد سے اس کا فیض ختم ہو گیا؟ اس کا فیض ختم ہو گیا؟ ہاں یہاں کرو۔ کسی کے انکار سے کوئی چیز ختم تھوڑی ہو جاتی ہے یار۔ کیا کسی کے انکار سے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے نیچے کے کنویں کا پانی کڑوا ہو گیا، کھاری ہو گیا؟ نہیں۔ تو انکار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس انکار سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ ان بزرگوں سے جو فیض، جو برکتیں حاصل ہونی ہوتی ہیں، ان سے وہ محروم رہ جاتا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ تو انکار کرنے سے، آج دیکھو نا، آدھی سے زیادہ دنیا اسلام کا انکار کرتی ہے، تو کیا اسلام کی برکت ختم ہو گئی؟ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، مجھے بتاؤ، افغانستان ایک ملک تھا، 36، 37، 38، 40 کے قریب ملک آ کے اس کو مٹانے کے لیے آ گئے تھے۔ تمہاری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں نا، پچھلے 15-20 سال اٹھا کر دیکھ لو، آئے تھے مٹانے، اور جدید ترین اسلحے کے ساتھ آئے تھے۔ کہاں ہے آج؟ کیا اس پوری قوت نے ایک اسلام کا نام لینے والے ملک کو ختم کیا؟ خود خجل خوار ہو کے معافی مانگ کے بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ ہے اسلام۔ تو کسی کے انکار سے، کسی کے رد سے اسلام یا اسلام کی برکتیں، یا جو بندہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے اصول اپنا کر
اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے علاقے کو، کسی ایسے ملک کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیتا جو اسلام کے لیے سب کچھ کرتا ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں، اس دین کو نازل کرنے والے ہیں، تو اس دین کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ تو جہاں دین اسلام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی حفاظت فرمائے گا، وہاں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، دین کے نام پر اگر مثال کے طور پہ کوئی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو، لیکن دین کا صرف انہوں نے لبادہ اوڑا ہو، صرف دین کا حلیہ بنایا ہوا ہو، اندر دین نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھو، مصر کا حال دیکھ لو، لبنان کا حال دیکھ لو، فلسطین کا حال دیکھ لو، بیروت کا حال دیکھ لو، اور اب آہستہ 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 سعودیہ کا بھی حال دیکھتے رہو۔ ابھی تمہیں اور بہت ساری تصویریں انٹرنیٹ پہ نظر آئیں گی، وہاں بڑے بڑے ابھی تو کپڑوں کے ساتھ ناچ ہو رہے ہیں، اس کے بعد کپڑوں کے بغیر بھی ناچ ہوں گے۔ یہ سب آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام وہاں صرف دکھاوے کا ہے، وہاں اسلام صرف گردن کاٹنے یا ہاتھ کاٹنے کا ہے۔ کسی شرابی کو کوڑے مارنے کی کوئی ویڈیو کوئی آپ کو نظر آئی کبھی سعودیہ میں؟ کسی زانی کو کوڑے لگنے کی آپ کو کوئی ویڈیو نظر آئی؟ کیوں؟ جب چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلام کے اندر ہے تو کیا شراب کی سزا اسلام میں نہیں ہے؟ قتل کی سزا اگر گردن کاٹنا ہے تو زنا کی سزا اسلام میں نہیں ہے؟ نہیں، صرف وہ چیز جو آپ کے مفاد میں اس کو لیا ہوا ہے اور جو مفاد میں نہیں ہے اس کو ہٹایا ہوا۔ بہرحال ایک لمبی بحث نکل پڑے گی، میں اس سب جانا نہیں چاہتا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر دین پایا جاتا ہے اس دین کی حفاظت فرماتا ہے، اس جگہ کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہی دین، وہی برکتیں، وہی تجلیاں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں، اب بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کتنی حفاظت فرمائے۔ وہی دین کسی انسان کے اندر موجود ہو، دین کی برکتیں انسان کے اندر موجود ہو، یعنی اولیاء کرام، کیونکہ اولیاء کرام تو وہ سراپا دین ہوتے ہیں نا، دینی تعلیمات کے پیکر ہوتے ہیں، وہ جو تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ بھی چلاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، دین کا راستہ دکھاتے ہیں، شریعت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو میں نے کی تھی، ان کے القابات اور اس کے حوالے سے تھوڑی تشریح میں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔